السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ بیلاروس کے صدر پاکستان کے 3 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچے۔ پاکستان اور بیلاروس نے باہمی مفاد پر مبنی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عوام نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے 172 ارب روپے مالیت کے 10 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت مالیاتی توازن سرپلس ہو گیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے رفاہ عامہ کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں خواتین کے خلاف جاری گھناؤنے جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ممتاز پلے بیک گلوکار سلیم رضا کی 41ویں برسی آج منائی گئی۔ اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کل بلاوایو میں کھیلا جائے گا۔ خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جمہوریہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج شام راولپنڈی میں نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ صدر الیگزینڈر لوکاشینکو وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے تفصیلی بات چیت کریں گے اور 2 طرفہ تعاون اور روابط کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے۔ دورے کے دوران کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ بیلاروس کے صدر کا دورہ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مضبوط اور بڑھتی ہوئی شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان اور بیلاروس نے باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور بیلاروس کے وزیر خارجہ میگزم ریزنکوف کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ فریقین نے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان 2 طرفہ وفود کے تبادلوں اور اعلیٰ سطح کے دوروں کے تسلسل پر اطمینان ظاہر کیا اور امید ظاہر کی کہ صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے دورے سے 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے مشرق وسطی کی صورتحال سمیت اہم عالمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے تنازعات کے پرامن حل کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے خاتمے کے لیے مربوط سوچ کی ضرورت پر زور دیا۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں آگے بڑھنے اور عالمی چیلنجز سے مشترکہ طور پر نمٹنے کے لیے عالمی اور علاقائی تنظیموں میں تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور بیلاروس نے تجارت اور صنعتی شعبے میں اشتراکی عمل کے لیے ممکنہ مواقع تلاش کر کے ان میں سرمایہ کاری کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار صنعتوں اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین اور بیلاروس کے صنعتوں کے وزیر الیکسندرا یاکیفوموا کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ رانا تنویر حسین نے خصوصاً صنعتی اور زرعی شعبے میں 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں صنعتی تعاون بڑھانے کے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ فریقین نے بیلاروس اور پاکستان کے درمیان کثیر جہتی شعبوں میں شراکت داری میں اضافے کے عزم کا اعادہ کیا۔ الیکسندر یاکیفوموا نے تجارتی مواقع کو اجاگر کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ بیلاروس کی درآمدی اشیاء کی مالیت 17 ارب 20 کروڑ ڈالر سالانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیلاروس کی منڈی میں پاکستانی مصنوعات کو رسائی دی جائے گی۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان بیلاروس بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان بیلاروس کی جانب سے مشترکہ منصوبوں میں سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کا خواہاں ہے۔ بعد میں فریقین نے تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے۔ بیلاروس کے وزیر انصاف کوولینکو ایوگینی نے آج اسلام آباد میں وزیر قانون اور انصاف اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی دیرینہ خواہش کا اظہار کیا۔ جن اہم موضوعات پر بات چیت ہوئی ان میں قانونی نظام کی ڈیجیٹلائزیشن، استغاثہ کے وکلاء اور اٹارنیز کی استعداد کار بڑھانے، قانون کی تعلیم اور آگاہی، مسودہ قانون اور عالمی تعاون شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بار کونسلز اور ایسوسی ایشنز، ثالثی کے عالمی مرکز اور مقدمہ تفویض کرنے اور انتظامی نظام میں وفود کے تبادلوں پر بات چیت کی گئی۔
وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارڑ نے کہا ہے کہ بیلاروس کے صدر کا اسلام آباد کا دورہ پاکستان کی معیشت اور اس کے عوام کی ترقی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے آج نور خان ایئر بیس پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا دورہ پاکستان کے عوام کے لیے خوش آئند ہوگا۔ یہ بڑا تاریخی دورہ ہے اور پاکستان اور بیلاروس کے جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہیں ان کو 20 سال گزر چکے ہیں اور بیلاروس اور پاکستان کے درمیان ایک مثالی شراکت داری ہے، مثالی دوستی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جذبات پریزیڈنٹ لوکاشینکو پاکستان کے بارے میں رکھتے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ایک دوست ملک کے صدر جو ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دورے سے بڑے مثبت نتائج مرتب ہوں گے پاکستان کی اکانومی کے اوپر۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دورے کے دوران مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کے عوام انتشار کی سیاست کو مسترد کر کے ترقی اور فلاح و بہبود کی سیاست کی حمایت کر رہے ہیں۔ لوگوں نے انتشار کی سیاست کو رد کیا ہے اور یہ جو ترقی کی سیاست ہے، فلاح و بہبود کی سیاست ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا، اور یہ جو اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے اس میں مزید دن بدن مزید بہتری آئے گی۔ پاکستان اور بیلاروس نے ماحولیاتی استحکام اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے اہداف کے لیے تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیراعظم کی مشیر رومینہ خورشید عالم اور بیلاروس کے قدرتی وسائل اور ماحولیاتی تحفظ کے وزیر سرگئی مسلائک کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ فریقین نے ماحولیاتی سیاحت، آبی تحفظ، دائروی معیشت، سرسبز ٹیکنالوجی کی منتقلی، وفود کے تبادلوں کے پروگرام، حیاتیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک نے قدرتی ذخائر، نیشنل پارکس اور قدرتی ماحول کے تحفظ جیسے محفوظ شعبوں کے اندر ماحولیاتی سیاحت کی ترقی اور تحفظ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ رومینہ خورشید عالم نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے اور ماحولیاتی استحکام، وسائل کے انتظام اور معاشی مواقع کے لیے اشتراکی عمل کی تجویز پیش کی۔ سرگئی مسلائک نے کہا کہ ماحولیاتی نگرانی میں بیلاروس کا تجربہ ماحول دوست پالیسیوں اور طریقوں پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کی کوششوں میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے 172 ارب 70 کروڑ مالیت کے 10 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایکنک کے اجلاس میں وزارت صحت کے ایک منصوبے کو مزید وضاحت کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ منصوبے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں رابطہ سڑکوں کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کے شعبے سے متعلق ہیں۔ منظور کیے گئے منصوبوں میں سے 6 بلوچستان میں ہیں۔ عالمی بینک کی جانب سے کراچی کے لیے کچرے کو ٹھکانے لگانے کے ڈھانچے کی تعمیر کے لیے 29 ارب 20 کروڑ روپے مالیت کے منصوبے کی بھی منظوری دی گئی۔ حکومت کی دانشمندانہ معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں 24 سال کے بعد مالیاتی توازن سرپرست ہو گیا ہے۔ یہ بات وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ سرپلس مالیاتی توازن رواں مالی سال کی پہلی سہ کے دوران ریکارڈ کیا گیا، جو بڑھ کر 18 کھرب روپے ہو گیا ہے۔ خرم شہزاد نے مزید کہا کہ موجودہ مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران حسابات جاریہ کا خسارہ بھی سرپلس ہو گیا۔ وزیر خزانہ کے مشیر نے کہا کہ افراط زر کی شرح بھی 29% سے کم ہو کر 8.7% پر آ گئی ہے۔ پاکستانی روپے کی قدر میں استحکام کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں 4% تک اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے، جبکہ برآمدات میں 8% اضافہ ہوا ہے۔ خرم شہزاد نے کہا کہ فچ اور موڈیز سمیت درجہ بندی کے عالمی اداروں نے پاکستان کی درجہ بندی میں 1 درجہ بہتری کی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی کا رجحان ریکارڈ کیا گیا، جو ایک اور مثبت اشارہ ہے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کی ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انجینئر امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے حال ہی میں اعلان کردہ منصوبوں پر کام کا جلد آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے گلگت بلتستان میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے محکمہ انسداد دہشت گردی کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے گلگت بلتستان میں ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر ایما شیاؤچن فین نے آج لاہور میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں زراعت، صحت، تعلیم، ماحولیاتی تحفظ، بنیادی ڈھانچے اور ڈیجیٹل ترقی میں تعاون کو فروغ دینے پر غور و خوض کیا گیا۔
اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے صوبے کی ترقی اور معاشی بہتری کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کے کردار کا اعتراف کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ صوبائی حکومت ایک مربوط حکمت عملی کے تحت صوبے کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے ایجنڈے پر آگے بڑھ رہی ہے۔ ملاقات میں ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر نے خواتین کو با اختیار بنانے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے صوبائی حکومت کے اقدامات کی تعریف کی۔ انہوں نے پاکستان بالخصوص صوبہ پنجاب کے ساتھ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون کو مزید فروغ دینے میں دلچسپی ظاہر کی۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کا مقصد 9 مئی کے پرتشدد حملوں کو دہرانا ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا شرپسندوں کے تشدد سے ایک پولیس اہلکار شہید ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا 5 پولیس اہلکاروں کی حالت نازک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ بلغاریہ کی سفیر آئرینا گینچیوا نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور ثقافتی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس موقع پر بلغاریہ کی سفیر کو بتایا کہ سندھ حکومت بلغاریہ کے ساتھ زراعت، تعلیم، تحقیق، ثقافت اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہاں ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے پاکستان کی زرعی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا سے بیری کے شہد کی پہلی کھیپ ملیشیا پہنچ گئی ہے۔ کوالالمپور میں پاکستان کا ہائی کمیشن پاکستان اور ملیشیا کی کمپنیوں کے درمیان روابط کے فروغ کے لیے سہولت فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا سے شہد کی 20,000 ٹن کی سالانہ پیداوار کے ساتھ پاکستان عالمی منڈی میں شہد سپلائی کرنے والا ایک قابل اعتماد ملک بن گیا ہے۔ صوبے میں مغز پانی کے 60,000 فارمز ہیں جن کے ذریعے 16 لاکھ لوگوں کو روزگار فراہم کیا گیا ہے۔ پاکستان سے شہد کی برآمدات بڑھانے کی غرض سے ایک ہنی بورڈ قائم کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ پاک فوج نے عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے وادی نیلم میں ایک دیہی مرکز صحت کا سنگ بنیاد رکھا جس کا مقصد مقامی آبادی کو صحت کے حوالے سے درپیش مشکلات کا خاتمہ کرنا ہے۔ مقامی لوگوں نے پاک فوج اور عالمی ادارہ صحت کے اس اہم اقدام کو سراہا ہے۔ متعلقہ سرکاری محکموں کی جانب سے بجلی چوری کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سال ستمبر سے اب تک ملک بھر سے 133 ارب روپے سے زائد وصول کیے گئے اور 87,000 سے زائد بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد اب بھی دنیا میں سب سے زیادہ عام اور وسیع پیمانے پر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے۔ اس کا حل مجرموں کو جواب دہ ٹھہرانے، مربوط قومی حکمت عملیوں کے ذریعے اقدامات کرنے اور خواتین کے حقوق کی تحریکوں کے لیے فنڈز میں اضافہ کرنے میں مضمر ہے۔ گزشتہ سال کے دوران دنیا بھر میں تقریباً 85,000 خواتین اور لڑکیوں کو دانستہ قتل کیا گیا، جن میں سے 60% کو ان کے شریک حیات یا خاندان کے دیگر افراد نے قتل کیا۔ اقوام متحدہ کی جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ گزشتہ سال ہر 10 منٹ میں ایک عورت اپنے شریک حیات یا خاندان کے دیگر افراد کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افریقہ میں شریک حیات یا خاندان کے ہاتھوں خواتین کے قتل کی شرح سب سے زیادہ ہے اور اس کے بعد امریکہ اور اوشیانیا کا نمبر آتا ہے۔ خواتین کے قتل کی نئی رپورٹ مضبوط فوجداری نظام انصاف کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتی ہے جو بچ جانے والوں کے لیے مناسب مدد یقینی بناتے ہوئے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ رپورٹ میں خواتین کے خلاف تشدد پر ابھارنے والے صنفی تعصبات، عدم مساوات اور نقصان دہ روایات سے لڑنے اور انہیں ختم کرنے پر زور دیا گیا۔ آج ایک جانب دنیا خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن منا رہی ہے، جبکہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں خواتین بھارتی ریاستی دہشت گردی، ناانصافی اور بھارتی فوج کے مظالم کا سامنا کر رہی ہیں۔ اس دن کے سلسلے میں کشمیر میڈیا سروس کی جاری رپورٹ کے مطابق بھارت کشمیری خواتین کے تقدس اور وقار کو نشانہ بنانے کے لیے کالے قوانین کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1989 سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے 2,353 خواتین کو شہید کیا اور 11,000 سے زائد کی بے حرمتی کی گئی۔ گزشتہ 36 سال میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی میں 22,980 خواتین بیوہ ہوئی ہیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کی رہنماؤں زمردہ حبیب، یاسمین راجہ اور فریدہ بہن جی نے سری نگر میں جاری اپنے الگ الگ بیانات میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں خواتین کے خلاف جاری گھناؤنے جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کشتواڑ میں
بھارتی فوج کی جانب سے دوران حراست تشدد سے 4 شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی اور شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بھارتی فوج، پولیس اور پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں نے ضلع کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کانگریس کے سربراہ طارق حمید نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مودی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ زمین اور جائیداد کے حقوق سمیت اگست 2019 میں کشمیریوں سے چھینے گئے تمام حقوق واپس کرے۔ محصور غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیل کی جارحیت کے نتیجے میں 44,235 فلسطینی شہید اور 104,638 زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے شمالی غزہ میں واقع کمال عدوان ہسپتال پر حملوں کی مذمت کی ہے، جس میں ہسپتال کے ڈائریکٹر اور عملے کے دیگر ارکان سمیت 14 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ایک بیان میں عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈنوم گیبریاسس نے صورتحال کو نازک اور شدید تشویشناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کمال عدوان ہسپتال پر حملے فوری بند ہونے چاہیے۔ اسرائیلی فوج نے ہسپتال اور اس کے طبی عملے اور مریضوں پر مسلسل حملے کیے اور اس کے جنریٹرز، ایندھن کے ٹینکوں اور مرکزی آکسیجن اسٹیشن کو نقصان پہنچایا۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے گیئر پیڈرسن نے لبنان سے 4 لاکھ سے زائد شامی پناہ گزینوں کی واپسی کے بعد شام کے لیے رقوم کی فراہمی بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دمشق میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس انتہائی تشویشناک صورتحال میں عالمی برادری سے مالی امداد بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال سے نمٹنے اور شام کی سالمیت اور خود مختاری کی بحالی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل بلاوایو میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 12:30 بجے شروع ہوگا۔ زمبابوے کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان اسی جگہ پر اگلے ماہ کی 1 تاریخ کو زمبابوے کے خلاف تیسرا T20 میچ کھیلے گا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان کا 8 روزہ دورہ آج ختم ہوا اور اب اس کا عالمی سفر افغانستان سے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے ٹرافی اپنے پاکستان ٹور کے اختتام پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹرز لاہور پہنچی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا ٹور اس ماہ کی 17 تاریخ سے اسلام آباد سے شروع ہوا تھا، جسے مری، نتھیا گلی، ایبٹ آباد، خانپور ڈیم، ٹیکسلا اور کراچی بھی لے جایا گیا۔ پنجاب کے محکمہ کھیل نے لڑکوں اور لڑکیوں کے کھیلتا پنجاب کے ڈویژنل سطح کے مقابلے آج سے شروع کیے ہیں۔ یہ مقابلے ملتان اور خانیوال کے مختلف گراؤنڈز اور مقامات پر ہو رہے ہیں، جو اگلے ماہ کی 4 تاریخ تک جاری رہیں گے۔ مقابلوں کا افتتاحی میچ آج بوائز کرکٹ ٹی بال سپورٹس گراؤنڈ اور لڑکیوں کا بیڈمنٹن میچ ملتان جمنیزیم میں کھیلا گیا۔ آج لڑکوں کے دیگر مقابلوں میں بیڈمنٹن اور فٹ بال کے میچ شامل ہیں، جبکہ کل ہاکی اور کبڈی کے میچ ہوں گے۔ باسکٹ بال، تائیکوانڈو اور دیگر مقابلے بدھ کو ہوں گے۔ اور 30ویں پالمولیو سندھ ویمن سوئمنگ چیمپئن شپ 2024 کراچی میں ختم ہو گئی۔ چیمپئن شپ میں پاکستان کی نوجوان تیراک خواتین نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا، جو ملک میں خواتین کی کھیلوں کے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ کراچی گرامر اسکول نے 741 پوائنٹس حاصل کر کے چیمپئن شپ جیت لی۔ کیس اسکول 218 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے، جبکہ میزبان کراچی کلب 129 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ 2 روزہ چیمپئن شپ میں 16 اداروں کے 250 تیراکوں نے حصہ لیا۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب نعیم زبیری سے جانتے ہیں کہ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سندھ حکومت نے آج کراچی میں سرکاری اور نجی شراکت داری کے تحت کراچی میں ماربل سٹی قائم کرنے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منصوبے میں $10 کروڑ کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جبکہ اس سے روزگار کے 10,000 مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماربل سٹی منصوبہ پہلے ہی کراچی پورٹ، ایئرپورٹ اور اہم شاہراہوں سے منسلک ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے میں صنعتی زونز قائم کر کے معیشت مستحکم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مردان میں 3 روزہ تجارت سولر زرعی میگا نمائش کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جو بدھ سے شروع ہوگی۔ نمائش میں مقامی سٹی حکومت کے تعاون سے منعقد کی جائے گی، جس کا مقصد مقامی کاروبار کو فروغ اور اسے اجاگر کرنا ہے۔ خواتین تاجروں کو بھی نمائش میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ مختلف شعبوں سے تاجر اور کاروباری شخصیات نمائش میں اپنے اسٹال قائم کریں گے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 469 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 97,798 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 1249 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 969 मिलियन से ज़ायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम कंपनी के सबसे ज़्यादा 177 मिलियन से ज़ायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 449 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिनमें से 112 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 296 में कमी, जबकि 41 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 83 रुपये 69 पैसे का इजाफा, जबकि यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 85 रुपये 1 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 277 रुपये 85 पैसे और कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 35 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 349 रुपये 63 पैसे और 350 रुपये 26 पैसे। यूरो 291 रुपये 1 पैसे और 291 रुपये 54 पैसे। सऊदी रियाल 73 रुपये 99 पैसे और 74 रुपये 13 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 15 पैसे और 76 रुपये 29 पैसे। जापानी येन कीमत ख़रीद 1 रुपये 80 पैसे और कीमत फ़रोख्त भी 1 रुपये 80 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,46,317 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 87,792 मैट्रिक टन दरामदी और बरामदी सामान की नकल हमल हुई। ये थीं कुछ अहम तजारती ख़बरें, और अब रेडियो ख़बरनामे में शामिल करते हैं कुछ ख़बरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। फिल्मों के मारूफ गुलकार सलीम रज़ा की 41वीं बरसी आज मनाई गई। वो 4 मार्च 1932 को भारत के शहर अमृतसर में पैदा हुए। सलीम रज़ा ने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ लाहौर से किया और बहुत जल्द शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। उन्होंने क्लासिकी गुलकारी की तरबियत हासिल की और वह अलमिया गीत गाने के लिए ज़्यादा मशहूर थे। सलीम रज़ा को 1960 और 1963 में निगार अवार्ड से नवाजा गया। वो 1983 में आज के दिन 51 साल की उम्र में गुर्दे फेल होने के बायस इंतकाल कर गए थे। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने पाकिस्तानी फ़नून, दस्तकारियों और अदब सीरीज़ के सिलसिले में एक नुमाइश का इनेकाद किया। नुमाइश में मुमताज़ पाकिस्तानी खत्तात आशा कमाल के इस्लामी खत्ताती के फ़न पारे रखे गए। नुमाइश में सिफारतकारों, अमरीकी सरकारी हुक्काम, शायकीन सकाफ़त, सहाफ़ियों और अमरीकी नजात पाकिस्तानियों ने शिरकत की। मेहमानों का खैर मकदम करते हुए अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने लाहौर की खत्तात आशा कमाल के काम की तारीफ़ की और मुल्क के भरपूर फ़न और सकाफ़ती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामी खत्ताती न सिर्फ बसरी फ़न की एक शक्ल है बल्कि ईमान और रूहानियत का भरपूर इजहार भी है। खत्तात आशा कमाल ने इजहार ख्याल करते हुए इस नुमाइश के इनेकाद पर पाकिस्तानी सफ़ीर के ताउन का शुक्रिया अदा किया। ये तो थी फ़न की दुनिया से कुछ ख़बरें, और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। एक नई तहकीक में बताया गया है कि फ़ोन पर बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करना आपको मज़ीद डिप्रेशन में धकेल सकता है। वो अफराद जिनकी जहनी सेहत बदतर थी वो ज़्यादातर ऑनलाइन मनफी कंटेंट पढ़ते थे। साइंसदानों की जानिब से की जाने वाली तहकीक में मुतअद्दिद तजुर्बात किए गए, जिनमें 1000 अफराद शामिल थे। तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि वो अफराद जिनकी जहनी सेहत ख़राब थी उन्होंने मनफी कंटेंट देखा था। ये तहकीक एक जरीदे ह्यूमन नेचर बिहेवियर में शाया हुई। MRI से हासिल होने वाली तस्वीर में दिमागी ट्यूमर का सुराग लगाने में मसनूई ज़हानत के मॉडल की सलाहियत वक्त के साथ बेहतर हो रही है। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक अब तक 150 से ज़्यादा अक़साम के दिमागी ट्यूमर की निशानदेही की गई है। अगरचे इनमें से सभी दिमाग के कैंसर नहीं हैं, फिर भी वो दिमाग में वाक़ होने वाली जगहों की वजह से ख़तरनाक हो सकते हैं। दिमाग के अहम हिस्सों में वाक़ दिमागी ट्यूमर जानलेवा साबित हो सकते हैं। कुछ मौक़े पर एक सादा सा ट्यूमर मोहलिक बन सकता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक इस बरस दिमाग और दीगर आसाबी निज़ाम के कैंसर से तकरीबन 19,000 अफराद की मौत का तखमीना लगाया गया था। गुज़श्ता साल दिमाग और रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर से तकरीबन इतनी ही तादाद में अमवात का तखमीना लगाया गया था। तहकीक में मालूम हुआ है कि मसनूई ज़हानत के नेटवर्क्स दिमाग की आम तस्वीर का सुराग लगाने और कैंसर और सेहतमंद दिमाग के दरमियान फ़र्क ज़्यादा काबिल एतमाद साबित हुए हैं। ओपन AI वो कंपनी है जिसने चैट GPT जैसा मकबूल चैट बोट मुतारिफ़ कराया था। अब ये कंपनी गूगल के बिज़नेस के एक अहम पहलू को
ہدف بنانے پر غور کر رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کمپنی پہلے ہی اپنا سرچ انجن تیار کر چکی ہے۔ اوپن اے آئی کی جانب سے اس سرچ انجن کی تیاری کا اعلان مئی 2024 میں کیا گیا تھا اور نومبر 2024 میں اے آئی ٹیکنالوجی پر مبنی سرچ انجن کو صارفین کے لیے جاری کیا گیا۔ فی الحال یہ سرچ انجن چیٹ جی پی ٹی کے ماہانہ فیس ادا کرنے والے صارفین کو دستیاب ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کو مفت استعمال کرنے والے صارفین کے لیے یہ سرچ انجن آئندہ چند ماہ میں دستیاب ہوگا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے چند میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں اسموگ یا دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہا۔ پنجاب کے چند میدانی علاقے اور بالائی سندھ اسموگ اور دھند کی لپیٹ میں رہے۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ، گوپیس -4، سکردو استور -2، ہنزا اور کلام میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر اہم شہروں کی کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 4، لاہور 12، کراچی 19، پشاور 8، کوئٹہ 3، مظفر آباد 8، گلگت 1، جموں 10، پلوامہ -1، اننت ناگ -1 اور شوپیاں میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ بیلاروس کے صدر پاکستان کے 3 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچے۔ پاکستان اور بیلاروس نے باہمی مفاد پر مبنی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عوام نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے 172 ارب روپے مالیت کے 10 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت مالیاتی توازن سرپلس ہو گیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے رفاہ عامہ کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں خواتین کے خلاف جاری گھناؤنے جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ممتاز پلے بیک گلوکار سلیم رضا کی 41ویں برسی آج منائی گئی۔ اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کل بلاوایو میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک اور کوارڈینیشن نور حسین چنڈ، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور نعیم زبیری اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔